تو اتنے دن میں یہیں رہوں گا؟ ابا کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ نہیں نہیں، 2-4 دن میں چھٹی مل جائے گی اور گھر جا کر بھی آپ کو اسی طرح لیٹے رہنا ہے۔ اس نے پھر لیٹے رہنے پر زور دیا۔ لو، میں پڑ گیا، اب باہر کے کام کان کون کرے گا؟ ابا نے کہا تو وہ فوراً بولا، میں ہوں نا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کتنے دن رہے گا؟ ابا نے نہیں پوچھا نہیں تھا، یاد دلایا تھا کہ وہ 1-2 دن کے لیے ہی آتا ہے۔ میں اب یہیں رہوں گا ابا، آپ کے پاس۔ چچا جان کو میری اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ کو، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں یہیں جاب کر لوں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ بولتا جا رہا تھا۔ ابا خاموشی سے اسے دیکھے گئے اور جب وہ خاموش ہوا تب اسی قدر بولے، پر بچہ، تیرا چچا جان میرے بغیر بھی چل سکتے ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ اس نے کہا تو ابا خاموش ہو رہے۔ چلیں دوا کھا کر سو جائیں۔ اس نے انہیں دوا دی، پھر آرام سے لٹا کر لائٹ آف کرتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ راہداری میں روشنی تھی اور اس سے آگے دور تک اندھیرا۔ وہ ٹہلتا ہوا ریلنگ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور دور اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں انسان کس جستجو میں ہے، جو نظر کے سامنے ہے اس سے نظریں چرا جاتا ہے، اور جو دکھائی نہیں دیتا اس کی کھوج۔ وہ بھی کھوج رہا تھا۔ اندھیروں میں شاید کوئی روشنی کی کرن، کوئی جگنو ہی چھپ دکھلا جائے، اور پھر کسی جگنو کی تلاش میں وہ روشنی سے نکل کر اندھیروں کی طرف چلنے لگا۔ چلتا چلا گیا، کتنی دور نکل گیا۔ تب اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ وہ کہاں آ گیا ہے اور کیوں؟ میں کیا چاہ رہا ہوں؟ وہ واپس پلٹتے ہوئے سوچنے لگا۔ کوئی بات ہے جو مجھے بے چین کر رہی ہے، میں اس بات تک کیوں پہنچ نہیں پا رہا؟ کیا میں ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا ہوں؟ آخری بات پر اس کے قدم رک گئے اور سر اٹھا کر دیکھا تو مزید حیران ہوا کہ وہ اب اندھیرے میں کھڑا تھا اور دور روشنی تھی۔ میں اندھیروں میں کیوں بھٹک رہا ہوں؟ روشنی تو وہاں ہے۔ وہ بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے روشنی میں آیا تو سانس پھول گیا تھا۔ وہ وہیں بینچ پر پہلے لیٹا، پھر سو بھی گیا۔ شاید ابھی نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت سے پریشان ہو گیا تھا۔ بہرحال صبح اذان کی آواز پر ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ پہلے تو اس سے اٹھا ہی نہیں گیا، کیونکہ بینچ پر ایک ہی زاویے سے لیٹے لیٹے بدن اکڑ گیا تھا۔ بمشکل اٹھ کر کھڑا ہوا اور ایکسرسائز کے انداز میں بازوؤں ٹانگوں کو حرکت دینے کے بعد سیدھا کھڑا ہوا تو سامنے نظر پڑی۔ دھیرے دھیرے اجالا اتر رہا تھا، صبح کا اجالا، جو اپنے ساتھ کتنے خوشگوار پیغام لے کر آتا ہے کہ دل نئی امنگوں کے ساتھ دھڑکنے لگتا ہے۔ اس کے اندر بھی کوئی نئی امنگیں جاگی تھیں کہ وہ اچانک خود کو بہت فریش محسوس کرنے لگا تھا۔ السلام علیکم۔ ادھر سے گزرتی ایک ادھیڑ عمر نرس نے اسے سلام کیا تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ نماز نہیں پڑھتے؟ نرس نے کہا تو وہ نادم سا ہو کر سر کھجانے لگا۔ نماز پڑھا کرو، دل کو سکون ملتا ہے۔ نرس کہتی ہوئی چلی گئی تو اس نے جھکی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ صبح کا اجالا بھی یہی کہہ رہا تھا، کل سے پڑھوں گا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، کل کس نے دیکھی ہے؟ کسی نے اس کے اندر سے ٹوکا تھا۔ وہ گھائل ہو گیا اور فوراً قریبی مسجد کی طرف بھاگا تھا۔ پھر جب نماز پڑھ کر وہ ابا کے پاس آیا تو وہ انگلیوں پر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ شکر ہے اللہ کا۔ تو رات کہاں سویا تھا؟ ابا نے جواب کے بعد پوچھا۔ یہیں برآمدے میں سو گیا تھا۔ آپ اٹھے تھے؟ ہاں، 1-2 بار آنکھ کھلی تھی، یہاں پلنگ خالی تھا تو باہر کیوں سو گیا؟ بس ایسے ہی لیٹا تھا، نیند آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لاتا ہوں۔ ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، تو کھا لے کچھ، ابا نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا، بس چائے پی کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور کینٹین میں بیٹھ کر 1 کپ چائے پی، پھر سگریٹ سلگا کر آئندہ کا پروگرام سوچنے لگا کہ اسے کہاں کہاں جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ گو کہ کراچی کی نسبت یہاں مواقع بہت کم تھے،
پھر بھی وہ ضرور کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اللہ مالک ہے۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مل کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر کاؤنٹر پر جا کر ناشتے کا پوچھا کہ کیا کیا ہے۔ اس کے بعد واپس کمرے میں آیا تو اماں کے ساتھ چچا جان اور چچی جان کو دیکھ کر بھی حیران ہوا تھا کہ نظر فارینہ پر پڑی، جو ابا کے سرہانے کھڑی آہستہ آہستہ ان کے کندھے دبا رہی تھی۔ کہاں ہو میاں؟ چچا جان کی آواز پر وہ چونک کر انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ السلام علیکم، کیسے آئے ہیں آپ؟ تمہاری طرف سے مایوس ہو کر۔ تمہیں تو فون کر کے تھک گئے، کوئی جواب ہی نہیں ملا، چچی جان نے شاکی ہو کر کہا۔ سوری چچی جان، میں جلدی میں اپنا موبائل وہیں بھول آیا، اس نے کہا تو ایک لہجے کو فارینہ کے ہاتھ ابا کے کندھوں پر ٹھہر گئے تھے، پھر وہ یوں مصروف ہو گئی جیسے اسے بس یہی ایک کام ہو۔ تو بیٹا پی سی او سے فون کر لیتے، ہم کتنے پریشان رہے، چچا جان نے کہا۔ جی مجھے خیال آیا تھا، پھر بس وہ اسی قدر کہہ کر رہ گیا۔ اچھا چلو ناشتہ کر لو، چچی جان نے کہتے ہوئے فارینہ کو اشارہ کیا تو وہ شاپرز میں سے مختلف چیزیں نکال کر پلیٹوں میں رکھنے لگی۔ وہ کچھ بے دھیانی میں اسے دیکھنے لگا تھا۔ کریم کلر کے پلین شلوار سوٹ میں وہ خاصی مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ خاور کے ساتھ کی گئی پلاننگ میں ناکام ہو کر ٹوٹ رہی ہے۔ کیا کروں؟ پھر اس کے راستے سے ہٹ جاؤں؟ دے دوں اسے طلاق؟ اس نے سوچا اور ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تو اماں پوچھنے لگیں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں ناشتہ نہیں کروں گا، وہ کہہ کر باہر نکلا تو پھر کہیں نہیں رکا، سیدھا گھر آ گیا۔ اماں اور چچا جان وغیرہ وہاں نہیں پہنچے؟ بیٹی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ پہنچ گئے ہیں، وہ سرسری جواب دے کر کمرے میں جانے لگا کہ بیٹی پھر پکار کر بولی، بھائی بھابھی بھی تو آئی ہیں۔ کون بھابھی؟ وہ فوراً نہیں سمجھا تھا۔ کوئی بہت ساری بھابھیاں تو نہیں ہیں، ایک ہی بھابھی ہے، فارینہ بھابھی۔ آخر میں بیٹی شرارت سے ہنسی تو وہ اسے ٹوکتے ٹوکتے رہ گیا۔ اچھا جا اپنا کام کر، میں سونے جا رہا ہوں، شور مت کرنا، وہ کہہ کر کمرے میں آ گیا۔ اس پر عجیب سی جھنجھلاہٹ سوار ہو رہی تھی، غصہ بھی آ رہا تھا، شاید فارینہ پر، کیونکہ اس کے خیال میں وہ طلاق کا مطالبہ کرنے یہاں آئی ہے۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی، اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے یا اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ورنہ خاور کی اصلیت کون نہیں جانتا، ایک نمبر کا فراڈ ہے۔ آخر فارینہ کیوں نہیں سمجھتی؟ تم تو سمجھتے ہو، یہ آواز اس کے اندر سے آئی تھی۔ سمجھتا ہوں، پھر کیا کروں؟ اس کی جھنجھلاہٹ میں عاجزی بھی شامل ہو گئی تھی۔ فارینہ کو سمجھاؤ، وہ میرا یقین نہیں کرے گی، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے اندر عجیب سوال و جواب کا سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس نے تھک کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد اماں اور چچی جان کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ پھر بھی نہیں اٹھا بلکہ اور سوتا بن گیا تھا۔ اصل میں وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے اندر غبار بھرا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ چچا جان اور چچی جان کے سامنے اس کے منہ سے بلا ارادہ ہی کوئی ایسی بات نکل جائے جو ان کے لیے دکھ کا باعث بنے اور جس پر وہ خود بھی بعد میں نادم ہوتا رہے۔ اس لیے وہ تکیے میں منہ چھپائے پڑا رہا تھا۔ پھر دوپہر میں اماں نے خود آ کر اسے اٹھایا اور ابا کے پاس کھانا لے جانے کو کہا تو وہ بغیر کسی چوں چرا کے ان سے ٹفن لے کر باہر آ گیا، اور جب ہاسپٹل پہنچا تو آگے ابا کے پاس صرف فارینہ کو دیکھ کر اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بلا ارادہ ہی کہہ گیا، لہجہ سخت بھی تھا، جس پر ابا نے ٹوک دیا، یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ یہ کھانا لے، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ وہ ٹفن ابا کے پاس رکھ کر جانے لگا کہ فارینہ بول پڑی، ڈاکٹر ابھی آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر گھر میں احتیاط ہو سکتی ہے تو آپ 1-2 دن میں انہیں لے جائیے گا۔ کیوں ابا، گھر چلیں گے؟ وہ ابا کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ جیسے تم کہو، ابا نے اس پر ڈال دیا تو اس نے فوراً کوئی فیصلہ نہیں سنایا اور ٹفن کھول کر کھانا نکالنے لگا۔ آ جا بیٹی، تو بھی ادھر آ جا۔ ابا نے فارینہ کو کھانے کے لیے بلایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لوگ کھانا کھائیں،
مجھے ایک کام سے جانا ہے، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ شام رخصت ہو چکی تھی اور دھیرے دھیرے اترتی تاریکی نے اب ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور وہ جو کسی کام کا بہانہ کر کے گیا تھا وہ جانے کہاں کہاں کی خوان چھانک کر اب آ رہا تھا۔ راہداری میں ریلنگ پر جھکی فارینہ نے اسے گاڑی سے اترتے دیکھا، پھر اچانک انجان سی بن گئی، اور جب وہ اس کے قریب سے گزر کر کمرے میں جانے لگا تب وہ بے اختیار اسے پکار کر بولی، علی، ابا سو رہے ہیں۔ کھانا کھایا انہوں نے؟ وہ پلٹ کر اس کے پاس آ گیا۔ یہیں کینٹین سے لیا تھا، اس نے پھر پوچھا۔ نہیں، گھر سے آیا تھا، وہ اب سہولت سے جواب دے رہی تھی۔ گھر سے کون لایا؟ ممی ڈیڈی آئے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے ہیں۔ تم کیوں نہیں گئی ان کے ساتھ؟ عجیب بے تکی بات کی تھی اس نے، جسے محسوس کرنے کے باوجود وہ سابقہ انداز میں بولی، ابا اکیلے تھے اس لیے۔ اچھا؟ اس کی ذرا سی ہنسی میں مذاق تھا جسے وہ پھر نظر انداز کر گئی۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ چلو تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ وہ اس کی بات انسنی کر گیا۔ ابا سو رہے ہیں، ان کے اٹھنے سے پہلے میں تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا، ویسے بھی وہ اب صبح ہی اٹھیں گے۔ چلو، وہ کہہ کر چل پڑا تو وہ ناچار وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی، اور جب گاڑی میں بیٹھی تو کہنے لگی، علی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ خاور سے متعلق؟ وہ فوراً کہہ کر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گیا، گویا احساس تھا کہ کچھ غلط کہہ گیا ہے۔ ہاں، مجھے خاور بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فارینہ نے بات ہی اس انداز سے شروع کی کہ وہ سننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ جب تک میں تم سے طلاق نہیں لوں گی وہ سنی کو مجھے نہیں دے گا۔ وہ رک رک کر بتاتے ہوئے کنکیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو تمہیں طلاق چاہیے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ بے اختیار فوراً بولی تھی، نہیں۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا تو وہ نظریں چرا کر بولی، میرا مطلب ہے خاور کے کہنے سے نہیں، میں اس کے ہاتھوں کٹ پتلی نہیں بننا چاہتی۔ وہ کہے شادی کر لو تو میں شادی کر لوں، اور وہ کہے طلاق لے لو تو میں طلاق لے لوں، اور دوبارہ اس کی طرف لوٹنا تو دور کی بات، میں کبھی اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ علی کی حیرتوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ نیم واہ ہونٹوں سے کوئی بات نکلنے کو بےتاب تھی، لیکن قوت گویائی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اور سنو علی، قدرے رک کر وہ پھر گویا ہوئی، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہی، صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی تم کوئی فیصلہ مت کرنا، ورنہ خاور یہ سمجھے گا کہ ہم اس کی شرط سے ہار گئے ہیں۔ ہاں، جب میں سنی کو حاصل کر لوں تب۔ جانے اس کی آواز ساتھ چھوڑ گئی تھی یا وہ خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھے گیا، پھر پہلے گلا کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر پوچھنے لگا، سنی کو کیسے حاصل کرو گی؟ ڈیڈی، میں نے ڈیڈی کو بتا دیا ہے، اور یہاں سے جا کر وہ کورٹ سے رجوع کریں گے۔ اس نے بظاہر اس کی بات پر ہوں کی آواز نکالی تھی، جبکہ در حقیقت اس کے سینے سے جیسے کوئی وزنی بوجھ سرک گیا تھا۔ پھر بقیہ راستہ خاموشی میں کٹا، اور جب وہ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو آگے چچا جان اس کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ چھوٹتے ہی پوچھنے لگے، کہاں چلے گئے تھے میاں؟ بس ایک کام سے، وہ جواب میں اسی قدر کہہ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جاب کے سلسلے میں؟ انہوں نے پوچھا تو وہ حیران ہوا۔ جی، مجھے تمہارے ابا نے بتایا ہے، لیکن بیٹا یہاں جاب کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا تو وہ سر جھکا کر بولا، میں ابا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ضرور رہو، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ یہاں؟ میرا مطلب ہے سب کو وہیں لے چلو، اور میں تو بہت عرصے سے بھائی صاحب سے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ یہ آبائی گھر چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ جی، ابا یہ گھر چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اب میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ احمد بھی یہاں نہیں ہے، اور آپ ان کی حالت تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس نے کہا تو چچا جان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، ہاں بیٹا، یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں ان کا احساس ہے،
اور میں تمہیں اور اچھی بات بتاؤں، تمہارے ابا کراچی چلنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ کب؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ شام میں ان کے پاس گیا تھا تو بات کی تھی اور وہ راضی ہو گئے ہیں۔ تمہاری اماں اور بہنیں بھی وہاں جانے سے خوش ہیں، اور بیٹا میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہتر ہے۔ آگے تمہاری جو مرضی، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، تم خود ہر پہلو سے سوچ لو۔ چچا جان نے آخر میں فیصلہ اس پر چھوڑ دیا۔ اب میں کیا سوچوں چچا جان، جب سب راضی ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ ابا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں پھر ہم انشاءاللہ سب وہیں آ جائیں گے۔ خوش رہو۔ اور ہاں، ہم صبح جا رہے ہیں، چچا جان نے بتایا تو وہ فوراً بولا۔ اتنی جلدی؟ پھر آ جائیں گے، بلکہ اب تو تم سب آؤ گے۔ جی مجھے اجازت دیجیے، ابا وہاں اکیلے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں جاؤ بیٹا، اللہ حافظ۔ وہ کمرے سے نکلا تو برآمدے میں رک کر یہ جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ فارینہ کہاں ہوگی۔ تب بھی بیدی کے کمرے سے ہنسنے کی آواز آئی تو وہ اسی طرف بڑھا، پھر ایک دم دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو وہ جو بیدی کے ساتھ لیٹی تھی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم لوگ ابھی سوئی نہیں؟ اسے اور کوئی بات نہیں سوجھی۔ اور آپ ابھی تک یہیں ہیں، ابا کے پاس نہیں گئے؟ بیدی نے کہا تو وہ اسے گھور کر بولا۔ جا رہا ہوں۔ تو جائیں نا، پہلے اچھی سی چائے پلاؤ۔ وہ کنکھیوں سے فارینہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی۔ ہائے بھائی، یہ چائے کا کون سا وقت ہے؟ بیدی نے احتجاج کیا۔ چائے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، چلو اٹھو، اس نے قدرے رعب سے کہا تو بیدی بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ تب وہ فارینہ سے بولا، تم بھی اٹھو۔ میں؟ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تم۔ اس نے ایک دم اس کی کلائی تھام کر اٹھا دیا اور اسی طرح اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ علی، علی، یہ تم؟ وہ بوکھلا رہی تھی۔ کہیں دور نہیں لے جا رہا؟ اس نے چھت پر قدم رکھتے ہی اسے کھینچ کر اپنے سامنے کر لیا اور اس کے چہرے پر نظریں جما کر بولا، ویسے چاہوں تو لے جا بھی سکتا ہوں۔ جانتی ہوں، وہ کہہ کر اس کی طرف سے رخ موڑ گئی تو وہ فوراً پھر اس کے سامنے آ گیا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر کہنا۔ سوری، میں اپنی بات دہراتی نہیں ہوں۔ وہ اب بے نیازی سے دیکھنے لگی۔ لیکن مجھے جو بات اچھی لگے میں اسے بار بار سننا چاہتا ہوں، اس نے کہا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، سوری، تم کبھی نہیں بدلو گی۔ وہ گہری سانس کے ساتھ بولا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں بدل جاؤں؟ وہ اسے دیکھنے لگی تو وہ آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلانے لگا، پھر یوں ہی سر اونچا کیا تو آسمان کے سینے پر جگمگاتے بے شمار ستاروں کو دیکھ کر اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا، فارینہ، تم نے کبھی پہلے ایسی تاروں بھری رات دیکھی ہے؟ نہیں۔ وہ ستاروں کو دیکھتے ہوئے کھو سی گئی تھی۔ کتنے لمحے سرک گئے، صرف خاموشیاں گنگنا رہی تھیں اور ان دونوں کی نظریں آسمان پر تھیں جہاں ستاروں کا راز تھا۔ جب نیچے بیدی نے پکارا تب فارینہ چونک کر اس سے بولی، علی، بیدی بلا رہی ہے۔ وہ اسے یوں دیکھنے لگا جیسے تم نے کچھ کہا۔ بیدی چائے کے لیے بلا رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ کہہ کر جانے لگی کہ اس نے پکار لیا، سنو فارینہ۔ وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ صبح تم جا رہی ہو؟ اس نے ذرا سا اس بات میں سر ہلایا تو وہ غالباً کہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن دل کا خدشہ زبان پر آ گیا۔ میرا انتظار کرو گی؟ وہ فوراً کچھ نہیں بولی، اسے دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی اور جب سیڑھیوں کے پاس پہنچی تب ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں، اور دیکھو شام ڈھلنے سے پہلے آ جانا۔ اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اترتی گئی تو وہ منجھدار سے نکل کر یوں مسکرایا کہ اس کے ساتھ کائنات کی ہر شے مسکرانے لگی تھی۔